نہایت واجب الاحترام علماء کرام، ناتخوان، ذی احتشام اور میرے آقا کے آپ سب شاکان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10:56 ہوئے ہیں اور مجھے 11:15 تک کا ٹائم دیا گیا ہے، تو میں کوشش کروں گا 11:15 سے میں انشاءاللہ پہلے ہی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تقریریں تو بہت ہوتی ہیں، فوتگی کے موقع پر دل جوئی کی جاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے۔ مذہب چھوٹی چیز ہوتی ہے اور دین دا کانسٹیٹیوشن آف دا لائف، زندگی کے دستور کو کہتے ہیں۔ سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کو فرمایا بھی ہے کہ تم کافروں سے کہہ دیجیے لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور والد کو ہمیں ہمارا۔ تو یہ نظام ہے، زندہ رہنے کے دستور ہے۔ بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور بلا تمہید کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک دفعہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھی، اپنے ڈیرے پر تھی، تو بچپن سے ہی پیدائش اللہ کی ولیاں ہیں۔ تو آپ نے ایک دفعہ دعا کی کہ یا اللہ، جتنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے اتنی محبت کے صدقے میں تو مجھ پر اپنا فضل فرما۔ سننے والوں نے اعتراض کیا، اور اعتراض کرنے والوں کی زبان کو کون پکڑ سکا؟ سب سے لمبی زبان اعتراض کرنے والے کی ہوتی ہے، اس کو نہیں کوئی پکڑ سکا۔ اس نے کبھی اپنی ہاتھ، کبھی اپنا کنارہ نہیں دیکھا، اس نے اپنا کام کیا۔ لیکن قربان جاؤں محبت والوں پہ، انہوں نے بھی اعتراض نہیں دیکھا، انہوں نے بھی راہ محبوب ہی دیکھا۔ سبحان اللہ، انہوں نے بھی اپنا ہی کام کیا۔ اعتراض کرنے والے نے سوال کیا کہ مائی صاحبہ، اور روز ادھر سے ہی اللہ کا رزق لیتا بھی تھا۔ اعتراض کر دیا کہ مائی صاحبہ حضور، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا آپ اللہ سے محبت کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میری محبت تو اللہ سے ہی ہے، میں نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی، لیکن میری محبت میں ابھی بھی کجی ہے، اس کی محبت میں نہ کجی ہے نہ کمی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 دن ہوئے ہیں، ایک بندہ میرے ڈیرے پر آیا تھا، میری درگاہ پر آیا، تو اس نے ذکر کرتے کرتے ایک عجیب سا نام لیا، تو میں نے وہ پہلی مرتبہ سنا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی صاحب، آپ نے وہ کون سا نام تھا جو آپ نے پہلی مرتبہ سنا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے کسی شیطان کا نام لیا، شیطان۔ تو میں نے اسے کہا یہ میں نے نہیں سنا۔ تو اس بندے نے مجھے پوچھا کہ بھائی صاحب، آپ نے کبھی شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے کبھی شیطان کا نام نہیں سنا۔ اس نے حیران ہو کے کہا کہ یہ تو بڑا عام سا ہے، اور دیکھیں آج ہم ہی ہیں، کام میرا ہوتا ہے جو برا ہوتا ہے میں کر کے پھر شیطان پہ ڈال دیتا ہوں۔ مجھ سے بڑا ظرف تو شیطان کا ہے، برا میں کرتا ہوں لیکن ڈال شیطان پہ ڈالتا ہوں۔ تو ہر بندہ ہی تقریباً شیطان سے واقف ہے۔ نکتے کی بات محترمہ مائی صاحبہ نے بیان فرمائی، فرمایا مجھے شیطان کا نہیں پتا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو کیوں نہیں پتا؟ آپ نے فرمایا مجھے تو صرف میرے رحمان کا ہی پتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیطان کا کبھی سوچا ہی نہیں، بس رحمان کو ہی پتا ہے۔ وہ مائی رابعہ بصری آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، تجھے تیری محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جو محبت کرتا ہے وہ ماں سے بڑی ہے۔ ابھی میرے استاد محترم ہیں، میں ساری زندگی ان کا نوکر ہوں، اور میرے لیے بڑی خوش بختی ہے کہ میں استاد والا ہوں۔ یہ بڑا کرم ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کرے کہ استاد والا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ جو بندہ کہے جی میں اب ہی میں ہوں، اللہ یہ نہ کسی کو مقام دکھائے۔ ایک عرض ہے کہ آپ نے یہ فرما رہے تھے تو میں انہیں سے آگے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی ماں کے حوالے سے کہا کہ ساری رات کھڑوتا رہے تو ایک ذرے کتنا بھی ماں کا حق ادا نہیں۔ ماں شے کیا ہے؟ ماں کی میں تھوڑی سی آپ کے سامنے بڑی شان ہے نا، اسی کے ساتھ رب نے
اپنی محبت کا اظہار کیا کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر یہ ماں ہی نا، سب سے پیارا رشتہ تو ماں کا ہے اس دنیا میں. لیکن ہمارے 6-7 جہان ہیں جہاں سے ہم نے سفر کرتے ہوئے 7ویں منزل تک پہنچنا ہے. پہلا ہمارا جہان ہے عالم ارباب، دوسرا ہمارا جہان ہے یہ باپ کا صلب 2 کندھوں کے درمیان، یہ صلب یہ ہے. تیسرا ہمارا جہان ہے ماں کا پیٹ. چوتھا ہمارا جہان ہے یہ دنیا جہاں میں اور آپ جو آزمائش اور امتحان کی اور جو ہمارے جو ہمارے اختیار کی جگہ ہے، اقتدار کی جگہ ہے. پانچواں ہمارا جہان ہے قبر. چھٹا ہمارا جہان ہے عالم محشر. ساتواں ہمارا جہان ہے انشاءاللہ جنت. وہ منزل ہے. اب ہم ان 6 جہانوں میں رکیں گے نہیں. نکتہ بھی عرض کر دیتا ہوں کیوں نہیں رکیں گے؟ اس لیے کہ ان 6 جہانوں میں میرے محبوب نے رکنا نہیں تو کوئی دنیا کا جہاں وہاں رک سکتا نہیں. وہ 7واں جہان ہے جہاں سرکار نے جب جا کے سٹے کرنی ہے تو پھر ساری دنیا ادھر ہی رکے گی جہاں کملی میں رک جائے گا. سبحان اللہ. ماں کتنی شان والی ہے کہ اگر صحابی رسول بھی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر حج کروائیں. اور آج کا حج بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. بے شک عمرے سے 1000 دفعہ مشکل بھی ہے، لیکن آج کے حج میں نہ نیچے سے پتھر نوکیلے، نہ نیچے سے جناب ایسی زمین. وہاں تو صفا اور مروہ کی چڑھائی نہیں چڑھی جاتی تھی. جب صحابہ کرام حج کیا کرتے تھے، عمرہ کیا کرتے، پاؤں کے نیچے سے طواف کا 1 چکر، اس کے بعد پاؤں کے نیچے سے خون کے فوارے. آج تو بہت ٹھنڈے پتھر ہیں. آج کے عمرے اور آج کے حج کو پہلے والے حج اور عمرے سے کیسے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ لیکن رب کی بارگاہ سے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں پیٹ میں بچہ ہے، اس کو کوئی بھی تکلیف ہو جائے ماں کا اختیار ہی ہو. ماں اس کو روک نہیں سکتی، لیکن وہ رب ہی ہے جو باپ کے صلب میں بھی تیری میری حفاظت کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو ماں کے پیٹ میں بھی تیری میری حفاظت کر رہا ہوتا ہے. جس نے عالم ارواح سے تیری میری تقسیم کی ہے، جس نے تیرے میرے قبیلے ترتیب دی ہے، جس نے تیرا میرا خاندان تشکیل دی ہے، جس نے تیری میری نسل کو تشکیل دیا ہے، اور جس نے تیری میری منزل کو تشکیل دی ہے. وہ رب دیکھے کتنی کرم نوازی اس کی. اس رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر کچھ ایسی مہربانی کی ہے. ویسے تو اس کی نعمتیں ہیں، ساری کرم نوازی ہیں. ایک اس کی مہربانی ایسی ہے، اس نے ہمیں پیدا کر کے تو ہمارے لیے دشمن ہمارا شیطان اور ہمارا نفس، اس کے سامنے اللہ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے. اللہ نے ہمیں یہ بیان فرما دیا کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. کیا ہے اس مقصد؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. حضرت ابو بکر صدیق یہ وہی ہیں جن کی زندگی پر یا استا جانی جس کا توڑ چڑھے. جب ان کا وصال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے وصیت کی کہ اے علی، جب میں وصال فرما جاؤں، جب میری یہاں سے روح پرواز کر جائے تو میری جسم کو، میری ڈیڈ باڈی کو اٹھانا، تیرے رسول پہ لے جانا. اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفنانا، ورنہ سرکار کے قدموں میں جنت البقیع میں بھی راضی ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کے جسد خاکی کو لے کر جب سرکار کے دروازے تک پہنچے، نہ صرف دروازہ کھلا بلکہ سرکار نے آواز دی کہ حبیب کو حبیب سے بلا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کامیاب تو وہ گیا نا جس کو سرکار نے بلایا، جس کے لیے سرکار نے دروازہ کھولا. آج کوئی اس کے لیے دل کا دروازہ نہ بھی کھولے تو ذرا دل کو تو دیکھے نا کہ دل کا مقام ہے کیا جو سرکار کے اس یار کے لیے نہیں کھل رہا. اپنے اوپر آج ہمیں حسرت کرنی چاہیے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بھی رو رو کے عرض کیا، یا اللہ یہ جہان بڑا مشکل ہے، میری جگہ پہ کوئی تو پتھر پیدا کر دیتا. یہ حسرت کی اس جہان کے مقابلے میں کہ میرے مولا اگر تیری رضا تو پھر میں تیرے لیے قربان ہوں. اس رب نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کی تفسیر میں رئیس المفسرین نے حضرت عبداللہ بن عباس آل رسول میں سے ہیں، سرکار کے چچا زاد ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں. وہ فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعرفون. ہر جن اور ہر انسان کے پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی معرفت ہے. اللہ کی معرفت.
میں اپنے استاد گرامی سے یہ پڑھ رہا تھا مفتی توقیر الحسن بندیالوی جلالی زیدہ مجدہور سے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور حسرت والا بندہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں مسکرا کے فرماتے ہیں کہ لطیفہ صحیح ہے. میں نے کہا فرمائی، اور لطیفہ وہ نہیں ہوتا جو کہ بادشاہ ہماری کھول دے. لطیفہ بس بندے کو تر و تازہ کرتا ہے اور لطیف بات ہوتی ہے. فرماتے ہیں لطیفہ ہی ہے. میں نے کہا کون سا؟ فرماتے ہیں وہ بندہ جس نے ساری دنیا اکٹھی کی اور اوپر سے قیامت آ گئی. میں نے کہا وہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں آج تو اور میں کچھ اکٹھا کر لیں گے تو شاید ہمارے بچے کے کام آ جائے. یہ دانش تو ہے. میں نے کہا کہ ہے. کہتے ہیں شاید وہ اکٹھا کرے تو اس کے بچے کے کام آ جائے، وہ فوت ہو جائے. میں نے کہا فرماتے ہیں اس کا حال بھی تو سوچو جس نے سب کچھ دنیا کے لیے اکٹھا کیا، جب اکٹھا کر لیا اوپر سے قیامت آ گئی. اس سے بڑی حسرت کسی پر نہیں. پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی معرفت ہے، بندے اور جن کا، انسان اور جن کا. یہ اب اللہ کی معرفت ملے گی کیسے؟ اس کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ڈرو اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور سنگت اللہ کے ولیوں کی اختیار کرو. وقت مختصر ہے، میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. مولانا روم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھے تو کیا ملتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں تو ہوتا کیا؟ اللہ کے ولیوں کے پاس رب نے کیوں بھیجا؟ 70 ماؤں سے پیار خود کرتا ہے، بھیجتا اپنے بندوں کی طرف سے. ان کی یہ کیا ہے بندے؟ سورہ بقرہ کے آغاز میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقیوں کی اللہ نے آگے تعریف بیان کی ہے. متقیوں دیکھ کے دینے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو اس کو بن دیکھے غیب پر ایمان لانے والے، یہ متقی ہیں. دوسری ان کی شان کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ پنجے ٹائم رب دی بارگاہ وچ آمدے نے، اڑ نہیں رہندے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر وہ قائم کرتی اس تعلق کو. ہم آپس میں ایک دوسرے کو یار بلائیں نا، یار ہمیں چھڑ پڑا، تو ہم اپنی محبوب مشغلے کو پیچھے کر دیتے ہیں، یار کی پکار پہ پہنچتے ہیں. متقی وہی ہوتا ہے جو ہر چیز کو چھوڑ کے، اپنی دل کی خواہش کو بھی چھوڑ کے یار کے دروازے پر آتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے ان کی تیسری شان یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے یہ آگے تقسیم کرتے ہیں. اب رزق صرف کھانے کا نام نہیں ہے، رزق صرف روٹی کا نام نہیں ہے، لنگر کا نام نہیں ہے. جو آپ بانٹ رہے ہیں وہ آپ رزق بانٹ رہے ہیں، جو آپ دے رہے ہیں وہی رزق ہے. میاں صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہوئے دکان دے اندر وہی دے وے کھالا، کتھوں لیاوے لال محمد کوڑے بیچن والا. اگر کسی بندے کے پاس جائیں گے تو اگر وہ آپ کی عزت کرے گا تو خدا را دل میں سوچ لے وہ عزت آپ کی نہیں کر رہا، وہ عزت بانٹ رہا ہے. اس کے پاس عزت ہے جو وہ بانٹ رہا ہے. میرے پاس دولت ہی نہیں ہے، میرے پاس نیاز ہی کوئی نہیں، میں بانٹنے کی تھوں میں. میرے پاس چاولوں کی دیگ ہی نہیں ہے، میں بانٹوں گا کیسے؟ جو عزت دے رہا ہوتا ہے اس کی اپنی عزت ہوتی ہے، رب نے اسے عزتوں کے تاج عطا کیے ہوتے ہیں. جس کے پاس جاتے ہیں جو حیا کر رہا ہوتا ہے وہ خود حیا کا بہتر ہوتا ہے، وہ رب کے دیے ہوئے حیا میں سے آگے حیا دے رہا ہوتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رب نے فرمایا تیرا ذاتی تو ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے دیے ہوئے سے آگے بانٹتے ہیں. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں مولانا روم رحمہ اللہ نے فرمایا کیوں رب نے ان کے پاس بھیجا؟ انہوں نے بڑی لطیف سی مثال دی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا دودھ کبھی دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے. فرمایا پانی والا نہیں، چونکہ پانی والا مومن کی شان نہیں ہے. من غش فلیس منا، سرکار نے فرمایا ساڈا ہے ہی نہیں جن نے ملاوٹ کر لی. 100 روپیہ کھٹن والا سرکار دا در چھڑ دیتا ہے تے ایک سرکار دے نام تے 100 چھڑ کے تے لے چھوڑ کے تو دیکھ. سمجھانا چاہتا ہوں، نون لیگ کی حکومت ہو، نظر آ رہا ہو کہ آئندہ پی ٹی آئی والوں کی ہے، آپ لوگ سیاست کے گردنی ہو تو فیصلہ یہ کریں گے کہ این چھڑو این رکھو، اور آپ اس کے لیے کسی کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ بندہ ضرور آپ کی قیمت لگائے گا کہ میرے واسطے انہیں پرانا چھڑے. اگلی دفعہ جب جو بھی گرانٹ آئے گی سب سے پہلے آپ کو لے گا کہ وزن والا آیا، اتنے بڑی مارکیٹ آئی سی
اس بیٹھک وچ بڑائی دا مقام آیا میرے واسطے بیٹھک چھڈی سو ہن میں انہوں نہیں چھڈنا بابا فاج سنگی یہی کرتے لیکن یہاں تو 100 کا نوٹ چھوڑ تو صحیح ملاوٹ چھوڑ تو صحیح کل کائنات کو دینے والا دیکھ تجھے کتنا عطا کرے گا دیکھ تو صحیح میں خالص دودھ کی بات کرنے لگا ہوں مولانا روم رحمہ اللہ خالص بندے خالص کی بات سناتے ہیں تو میں انہی کی بات آگے لے کے جا رہا ہوں اللہ کرے ان خالص لوگوں کے قدموں کا کوئی خالص ذرہ ہی مل جائے یہی ساری کمائی ہے آپ فرماتے ہیں خالص دودھ بھینس کے جناب وہاں سے آپ نے تھنوں سے لیا بالٹی میں گیا وہاں سے آپ نے لیا تو جگ میں چلا گیا وہاں سے لیا تو کسی اور پتیلی میں چلا گیا آگ کے اوپر گیا ابلا گیا وہاں سے کسی اور برتن میں گیا وہاں سے پھر آپ نے اسے کاٹنے کے لیے رکھ دیا کتنے برتن تبدیل ہوئے ادھر مہمان آ گیا جگ میں چلا گیا پھر گلاس میں چلا گیا پھر کسی اور جگہ چلا گیا خالص ہونے کے باوجود دار بداری رہا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس برتن کبھی اس برتن فرماتے ہیں اگر دودھ نے خالص ہونے کے باوجود اگر در بدر ہونے سے بچنا چاہتا ہے تو کسی کی تھوڑی سی جاگ لگوا لے کسی کی بارگاہ سے تھوڑی سی جاگ لگوا لے اگر جاگ لگ جائے گی یہ جم جائے گا ایک لوتھڑا بن جائے گا لیکن ایک برتن کا ہو کے رہ جائے در بدر تو نہیں جائے گا فرماتے ہیں لیکن اب کیا ہو گیا وہ دہی بھی اگر آپ رکھنا چاہیں تو ایک ہفتے کے بعد اس دہی کا حال کوئی نہیں اس کا بھی پانی ہو جائے گا تھلیوں بیکٹیریا رہ جائے گا ہفتے ڈیڑھ بعد وہ دہی نہیں استعمال کے قابل نہیں وہ کلی لگ جائے گی اور فرماتے ہیں باسی ہو جائے گی انہوں نے کیا کریے فرماتے ہیں وہ دہی پھر کسی صاحب نظر کوڑے گئی انہیں جا کے آخیا جی یہ بھی کلی لگ جاتی ہے حال خراب ہو جاتا ہے یہ بھی ہون کے طرح انہوں نے فرمایا ہوں جا واپس جنہیں جاگ لائیا انہوں آنسو مدانی بھی پھیرے سمجھنے کی کوشش کرنا انہوں آنسو مدانی پھیرے اب اس نے ایک برتن میں رکھ کے اس میں جناب مدانی پھیر دیا مدانی جب پھری لسی الگ ہو گئی مکھن الگ ہو گیا اب جہاں لسی رکھی اس کو بھی کچھ عرصے بعد وہ لسی بھی ختم استعمال نہیں ہو سکتی مکھن رکھیا تو بھی پیلا ہو گیا انہوں بھی بھی لگ گیا آخیا سونے ہون کے کریے آپ نے فرمایا جا اودے کول جنہیں مکھن کڈی ہی نہ دار نہ وٹائی جنہیں مکھن کڈے اودے کول جا انہوں آسو یہ کیڑی گل پیچھے باقی رہ گئی او گل بھی منو عطا فرماؤ انہاں جا کے آخیا بھی مکھن تھی آ گیا یہ ہے ثابت قدم ہے پہلے جاگ لگوائی تو دودھ نہ رہا اپنی ذات بچا گیا نہیں ہو گئی دہی دے وچ پھر رویا کوئی نہ دال نہ چھڑیا اسے کریا اسی نکی جی ازمائش اب یہ منا داڑیاں بھی سڑنی ہیں چھڑ یار بھی سڑنے ہیں اب کیا ہوا ابھی تک سلامت ہے جی سلامت ہوں فرمایا مدانی چلی ہے تیرا انگ جدا کر گیا لسی رہ گئی ہے وچوں مکھن نکل آیا یہ بھی اتھے دے اتھے ہی ہے سونیا تیری ادا ہے تو دکھ بھی دے میں تو قبول محمد سبحان اللہ اور یہ عارفوں کا نقطہ ہے کہ جب اس کی بارگاہ کا پتہ چل جائے کہ دینے والا وہ ہے پھر دکھ بھی آمن تو تحفہ ہی لگتا ہے سکھ بھی آمن تو تحفہ ہی لگتا ہے ایک وقت آ جاتا ہے اب جناب کیا ہوگا انہیں آخیا لے جی آئیے تھی مدانی پھر کہیں جے تو میرا ہی ہے نا لے آخری میری نگاہ اس تو بعد تنوں کوئی کسی قسم کی کلی نہیں لگن دے انہیں آخیا جی کرم فرماؤ فرمایا ترو آگو تے تپش دیو عشق کی تپش دیو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں مصطفیٰ سے اجالا کر دے سبحان اللہ میں وہاں پہ آ کے مرشد اپنی نگاہ سے عشق مصطفیٰ کی جب تپش دیتا ہے نا تو میری گڑ تک نہیں ہوتی مکھن دے وچ اور یہ کچی لسی ہوتی ہے وہ بھی بڑے بڑے صوفی بھی ہوتے ہیں نا صوفی بڑے ہوتا ہے تے وچ گڑ تک لیندی ہے اینا کچی لسی وچ یہ رہندی ہے اس طرح بھی ہویا ایک بندہ آیا انہیں اپنے مرشدہ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا 5 منٹ باقی گئے ہیں انہوں نے آخیا جی میں علاقے کا بڑا بڑا چودھری ہوں ہوں فقیر بننا چاہنا راہ خدا میں بھی سفر کرنا چاہنا عمر گزر گئی ہے پتہ ہونے لگا ہے کہ اللہ دی بارگاہ دے وچ فقر اختیار کرنا ہے
آپ نے فرمایا تو سوکھا جا کام ہے، ایک کم تو کر لیا دوجا میں کرنا. انہوں نے کہا کیڑا؟ انہوں نے کہا جی میں علاقے دا چودھری ہوں. انہوں نے کہا میں علاقے دا درویش ہوں، میں درویشی دینا تو چودھرا دے. انہوں نے کہا جی یہ ایلو. انہوں نے کہا لے میری درویشی دے پہلا کاکھ لے. انہوں نے کہا جی مجھے استعمال دا طریقہ دسو، میں تے چودھری ہوں، میں ککھاں نوں کدے سمجھیا نہیں. فرمایا ساڈے ککھ ہی لاکھ ہوندے نے جے استعمال ٹھیک کریے. انہوں نے کہا جی دسو میں کرنا استعمال. آپ نے فرمایا جا اپنی یونین کونسل وچوں منگ کے لیا. صرف پہلی جاگ لائی ہے، گیا جا کے پہلا دروازہ کھڑکایا. انہوں نے کہا ہاں چودھری جی. انہوں نے کہا اللہ دے نام دے چودھرا نہ چھڈی، استعمال کر لیا، پرہیز نہ چھڈیا، دوائی استعمال کر لی. اے اتنا منگ کے لے آیا. ماڑا بندہ جائے تے اتنا بھی نہیں لگتا. اج مسجد نا دے اعلان کرو تے مستری تو آکھے دا 190 روپے فٹ، آکھو سو چودھری دے گھر آکھے دا 110 تے مہربانی راضی ہو جانا. اے توجہ دی گلاں نے. اے جو یا چودھری منگو نہ آکھے تو تے منگ لی. ہن اگلے پنڈ جا، اگلے پنڈ گیا، تھوڑی جی خیرات کٹ گئی، اس تو اگلے تھوڑی جی کٹ گئی. یونین کونسل چ باہر نکلے تو بالکل کٹ گئی. جس وقت آیا نا یونین کونسل تو باہر، آپ نے دروازے دے اوپر ایک چوڑی ہے کام کرنے والی، صفائی کرنے والی. انہوں نے آخیا کہ چودھری آیا نا، وہ دے سارا کوڑا کرکٹ سارا گند اتنے سٹی سو، ماچس لائی سو تک یہ تو صحیح کتنا پہاڑ مچ ہے. جو یہ چودھری اندر بڑھیا اتنے اپنے جو منگ کے آیا تے اپنے دلوں پردھان منتری بنا کر میں تے چودھرا دے بیڑے گرک کر آیا. اپنے دلوں میں نہیں من کردی، اے جے اتلا مننے تے پھر کام چلدا جے. جیسے داؤد دونوں مانگ کے آیا نا، انہیں جناب ضرورہ سٹیا. چودھری آکڑ پیا، آج تم میرے تے فلان ہیں. فرمایا چودھری اگے بھی پرہیز چھڑیا نہیں، تنوں آکھیا پرہیز اختیار کر، تو اس پاسے آیا ہی نہیں. پھر انج بھی ہویا، انہوں نے انج کیتا در بدر پھروا کے انہوں نے آکھیا انہیں کپڑے اپنے لا کے آ. انہیں کپڑے لا کے انج کیتا ٹاٹ بن کے آیا. فرمایا جی پھر اتنے پائے سو. انہیں پھر کوڑا کرکٹ پایا، پھر کوئی جی مچ پیا. فرمایا یہ بھی نہیں. فرمایا لکڑیاں کٹھیاں کر کے لیا. لکڑیاں کٹھیاں کرن جاوے تے سیدھیاں لے کے آوے، ڈنگیاں اتھی رکھ آوے. آپ نے فرمایا تیرے اندروں یہ دنیا نہیں کی. انہیں کہا جی ہوں پیچھے رہ کے گیا. فرمایا جب سوال رہ جاوے دنیا ادو رہی رہتی ہے، جب سوال مک گئے ادو ہر شاید. گل آخری کرتا سی پیا، گل آخری یہ ہے جس نے انہوں نے تپش رکھی اسے مکھن نو چپ کے رکھیا پاڑے دے وچ اتے عشق مصطفیٰ دی پائی تپش. سبحان اللہ. وچو جڑی یہ کڑتن آہی لسی دی وہ سڑی ایڈا مکھن دے اتنا سارا کیوں پیار ہے. تسی دیکھیا ہونا کہ جنہاں رشک لگے سک جاندے نے وانگ کہانے آندے. سبحان اللہ. ہن جناب جو ہے جس ٹائم وہ تھوڑا سا کیوں رہ گیا وچو عرشہ ٹوٹ گئی. انہاں فرمایا ہے ہن رنگ بھی بدلی ہو گیا، ہن وچو کڑتن بھی نکل گئی، تپش بھی چل گیا، دار بھی سو چھڈیا. ہن ادھر تے کلیل آسڑو ساری زندگی بھی پیار رہے اور کلی نہیں سو. سبحان اللہ. کامل ہو جاتا ہے، معرفت پا جاتا ہے. اس واسطے اللہ نے اپنے بندیاں ول ٹوریا جڑے وچوں لسی دی جڑی کڑتن ہے نا یہ بندے ہی کڈ دے، یہ اللہ دے نیک لوگ ہی کڈ دے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مولانا روم رحمہ اللہ نے فرمایا مرغابی یار رہو، مرغابی یار. مرغ آپی یعنی پانی دی مرغی. آپ فرماندے نے کہ مرغی جڑی مرغ آپی ہے نا یہ پانی دے وچوں اپنا شکار تکدی ہے تے انج تے آندی ہے، آ کے صرف شکار پھڑدی ہے تے اپنے پر نہیں کوئی جنڈن دی واپس اتھوں واپس آندی ہے سکیاں پراں. تسی بھی دنیا وچ جاؤ، جا کے اپنا رزق پانی لبو تے پر سکے رکھی لو. جسے پر سکے رکھ لے تے پھر سمجھیو تسی سونے دے ہو. اللہ تعالیٰ سارے محمد دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے نو زندگی سرکار دے پیچھے پیچھے عطا فرمائے. ایک بندے نو ساڈے پنڈ دی گل ہے، انہوں نے عادت آئی ستیاں گلا کردا ہے. وہ دیہڑی اپنے روز یار نو ملن جاندا ہے، سچی گل سنان لگا تے شامی جناب وہ والد صاحب آئے تو نہ آ کے غازی صاحب میرا مڑا راتی گلاں بڑیاں کردا سمجھ نہیں آندیاں. میں میں کہ نال لے کے راتی محفل لیٹ آنا، وہ تقریباً 12 بجے آئے. میں نے کہا آویو جی، میں چلو جی. محلے ساڈے دے نال ہی جناب دوجی گل میں گیا گھر تے نکا نا ایک نا بی بی دا نام پہ لگے. نیڑے ہو کے تے میں سنیا کہ بی بی دا نام ہے. چپ کر رہا، میں پردہ ہی چنگا ہوندا ہے. میں صبح دسیا، میں کہ یہ تو نام پہ لندا ہے راتی تے میں آیا اپنے تیرے کولوں آندا ہے.
انہیں آخیا چنگا کیتا چپ کیتا جے میری سہیلی ہے تو میں ستیاں کیوں نہ لینا ہے؟ انہیں آخیا دیہڑی اتنی مری لے لینا ستیاں بھی ادا ہی ہوتا ہے. مچل گیا دل میرا بھی. میں کہ اسی نہیں سب دیہڑی ساری اللہ اللہ کریے ستیاں بھی اللہ اللہ ہوتی ہے.